وہ میرا بھائی کلمہ پڑھنے والا مسلمان، وہ انڈیا و کشمیر کا رہنے والا ہو، وہ شام و عراق کا رہنے والا ہو، وہ فلسطین کا میرا فلسطینی بھائی ہو، وہ چیچنیا بوسنیا میں کٹنے والا، وہ برما میں شہید ہونے والا، وہ افغانستان میں لٹنے والا، وہ بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں، صوبہ سندھ میں وہ سیلاب کا مارا ہوا، جس کا گھر لٹ گیا، جس کے بچے مر گئے، جس کا مکان تباہ ہو گیا، مویشی ضائع ہو گئے، خدا کی قسم اگر اس کی تکلیف مجھے میری تکلیف نہیں لگتی تو مجھے جاننا چاہیے، سوچ لینا چاہیے میرا مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تمام جہانوں کا بلند و بالا رب، جس کے کلمہ کن کہنے سے ساری کائنات پیدا ہو جائے اور کلمہ کن کہنے سے ساری کائنات کا نظام درم برم اور برباد ہو جائے، فرمایا واللہ ہم سیلاب زدگان کے لیے وہی چیز دیں جو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ہمسائے بھوکے پیاسے ہیں تو مجھے اپنے ایمان پر، اپنے کلمہ پڑھنے پر، اپنے مسلمان ہونے پر، دینداری پر مجھے شک ہونا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان کس بات کا ہے۔ ایمان تو تھا ہی یہ الدین، فرمایا مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ بھوکا اور پیاسا سو جائے۔ فرمایا کون ہے کائنات میں سب سے بہترین؟ خیر الناس، خیر الناس، مخلوق خدا کی خدمت اللہ کی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔ تو نے مجھے سیراب نہ کیا، پلایا نہ، انسان کہے گا کیف اسقیک یا رب، میں نے دنیا میں تجھ سے راشن مانگا تھا، میں نے کھانا مانگا تھا دنیا میں تجھ سے۔ اگر میرا بلوچستان ڈوبے گا تو پنجاب کے میرے بھائی خدمت خلق میں اور راول دستے کے ساتھ نظر آئیں گے۔ فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں جن سے خیر کی امید نہ ہو، پتہ ہو کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے کوئی آنا کوئی ڈھیلا کچھ نہیں نکالنا، انہوں نے کچھ نہیں۔ فرمایا دین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خائی کا نام۔ امت محمدیہ کا خاص وصف بیان فرمایا کہ تمہاری تعریف یہ ہے، تمہارا وصف یہ ہے، تمہاری خوبصورتی یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کے کام آنے کے لیے امت الرسول کو بنایا گیا، امت محمدیہ کو پیدا کیا گیا۔ خیر امہ یعنی بہترین جماعت، بہترین امت، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، امت محمدیہ، لوگوں کو خیر خائی کے لیے، معاشرے میں رہنے والے انسانوں کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر خائی کے لیے، ان کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا فرمایا ہے، امت محمدیہ کو پیدا فرمایا ہے، اور جو دین عطا فرمایا، جو شریعت اسلامیہ کا زیور امت الرسول کو، امت محمدیہ کو دیا گیا، اس سارے دین کو نبی رحمت، امام الانبیاء، امام النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دین کو خیر خائی کا دین قرار دیا۔ یعنی اسلامی معاشرہ ایک خیر خواہی پر مبنی معاشرہ ہوگا۔ اسلامی معاشرے میں لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کا کردار، لوگوں کے آپس کے معاملات خیر خائی کی بنیاد پر ہوں گے۔ ظلم، دجل، مکر، فریب، دھوکہ، ملاوٹ، اس کا مسلمانیت سے تعلق نہیں ہے، خود غرضی سے تعلق ہے، بیماریوں سے تعلق ہے۔ لیکن دین جو دیا گیا امت محمدیہ کو، امت اسلامیہ کو،
وہ سارے کا سارا دین خیر خائی پر مبنی دین ہے۔ اللہ کے پیغمبر آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث مسند احمد کی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور کس انداز سے خیر خواہی؟ آپ کے صحابی ہیں سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی میری طرف متوجہ ہوں، ادھر دیکھیں۔ جمعے کے دوران دائیں بائیں دیکھنا، تنکوں سے کھیلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعے کے عظیم اجر کو ضائع فرما دیتے ہیں۔ کوئی اگر کام کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اسے ہونے دیں، لیکن جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی توجہ خطبے کی طرف، صفوں میں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ انسان اول گھڑی کی سعادت کو پائے، اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرے، اور صفوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر سن رہا ہو، پھر اس کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو گئی۔ تو نبی رحمت امام الانبیاء کا فرمان ہے اگر جمعے کے دوران آپ نے اپنے کسی بھائی کو بولتے ہوئے روک دیا کہ بولنا نہیں ہے بھائی، خاموش ہو کے بیٹھو، کتنی اچھی بات کی ہے اس نے۔ اگر کوئی بھائی بول رہا ہے، دوسرا کہتے ہو خاموش ہو جا بھائی، چھپ کر، پتہ نہیں ہے جمعہ ہو رہا ہے، بھائی کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن نبی رحمت امام الانبیاء فرماتے ہیں فقد لغوت، تو نے یہ اچھی بات نہیں کی، تو نے لغو بےہودہ گندی بات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تنکوں کے ساتھ کھیلنا، توجہ دائیں بائیں کرنا، یہ جو اونٹ کی قربانی کا ثواب بھر کے 1 ہفتے کے گناہ معاف، 10 دنوں کے گناہ معاف، اس کے لیے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے توجہ مطلوب کی ہے، توجہ مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرما دے۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی لائٹ جلا رہا ہے، کوئی پنکھا جلا رہا ہے، وہ بھائی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی توجہ واعظ کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ جڑی رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عنایت فرما دے۔ نبی رحمت امام الانبیاء کے صحابی ہیں سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے دیکھیے، سنیے کہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، کس طرح مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کہتے ہیں۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی، علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ نماز کو قائم کرتا رہوں گا، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ کہا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر میں نے اس بات پر بیعت کی ہے کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ، اچھائی والا معاملہ، ہمدردی والا معاملہ، محبت والا معاملہ، پیار والا معاملہ، اخوت و چاہت، الفت والا، محبت والا معاملہ رکھوں گا۔ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ اب دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن بازار جاتے ہیں اور ایک گھوڑا خریدتے ہیں۔ گھوڑے کے مالک نے اس کی قیمت 300 درہم مانگی یا 300 دینار۔ نبی کے صحابی جابر بن عبداللہ نے وہ گھوڑا خرید لیا اور 300 درہم و دینار اس بیچنے والے کو دے دیے، اور پھر فرمانے لگے اے بیچنے والے، اگر میں آپ کو 100 دینار اور دے دوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بیچنے والا کہتا ہے یہ تو آپ کی مرضی پر منحصر ہے، 300 میں سودا طے ہو گیا ہے، اگر 100 زیادہ دے دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، پورا بازار سجا ہوا۔ جابر بن عبداللہ نے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب میں سے 100 دینار نکالے اور اس گھوڑے والے کو دے دیے، ٹوٹل 400 دینار۔ پھر فرمانے لگے اگر 100 دینار آپ کو اور دے دوں تو کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کی مرضی ہے، 100 اور دے دو۔ 100 کر کے بڑھاتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ 800 دینار اس گھوڑے بیچنے والے کو عطا کیے جس نے 300 دینار مانگے تھے۔ 800 دینار دے کے گھوڑا لے کر کے وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ ساتھیوں نے گھیر لیا اور پکڑ لیا، کہنے لگے جابر ابن عبداللہ، اے نبی کے صحابی، کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ گھوڑا بیچنے والا، فروخت کرنے والا تو 300 کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، آپ نے 300 دے دیے تھے، پھر 100 بڑھا دیا، پھر 100 کا اضافہ کیا، پھر 100 کا اضافہ پر اضافہ کرتے کرتے 800 دینار کیوں دے کے جا رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے صحابی ہیں، آپ کے یار ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، مسلمانوں کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے مثال ہیں۔ کہتے ہیں سنو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، سنو، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب اسلام قبول کیا، بتوں کی عبادت کی پوجا کو جب میں نے چھوڑا اور اپنا ہاتھ رسول اللہ کے دست اقدس پر رکھ کے جب میں نے بیعت کی تو میں نے اس بات پر بیعت کی، اقام الصلاۃ، نمازیں پڑھتا رہوں گا، ایتاء الزکاۃ، زکاتیں دیتا رہوں گا، والنصح لکل مسلم، اپنے ہر مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ یہ بیچنے والا میرا بھولا سا بھائی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا گھوڑا قیمتی 800 دینار کا ہے۔ یہ بیچارہ اپنے بھولے پن کی وجہ سے، اپنی مسکینیت کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے 800 دینار کا سامان مجھے 300 میں بیچ کے جا رہا تھا۔ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا، اس لیے جتنا اس کا حق تھا 800 دینار میں نے سارے عطا کر کے، سارے دے کر کے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا ہے۔ آئیے ڈھونڈیے، تلاش کیجئے۔ آج تو لوگ معاشرے میں دا لگانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، بیچنے والا اپنے دا کے انتظار میں ہے، خریدنے والا اپنے طور طریقے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، قسمیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آج کل دیکھیے سیلاب کی صورتحال ہے، ہمارا جنوبی پنجاب، بلوچستان، صوبہ سندھ، آدھے سے زیادہ پاکستان سیلاب کے تھپیڑوں میں لوگوں کے گھر گر گئے، مکان بہہ گئے، جائیدادیں لٹ گئی، جانور، بچے، بوڑھے، مکان، محلات، سب کچھ پانی کی نظر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز کے عوام پر، مسلمانوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ ہم تجھ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اس سیلاب والی آزمائش سے، اللہ وطن عزیز کو بچا لے۔ آج دیکھیے صورتحال کیا ہے، بھائی خدمت کمیٹیاں جا رہی ہیں سامان لے کر، راشن لے کر کے، لیکن بھائی فون کر کے بتاتے ہیں کہ قاری صاحب جو 4000 کا خیمہ تھا، جو 5000 میں خیمہ ملتا تھا، جو 1000 روپے میں مچھردانی ملتی تھی، اس وقت مارکیٹ والوں نے ڈبل ٹرپل کر کے 10 12 15 ہزار میں وہ چیزیں مہنگی کر دی۔ نبی کے صحابی تو 300 کی ڈیمانڈ پر 800 ادا کریں کہ میرے مسلمان کی، میرے بھائی کی حق تلفی نہ ہو۔ اور آج جب ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے دروازوں کے، اپنے گھروں کے، اپنے دلوں کے، اپنے کاروبار کے دروازوں کو، ان کے منہ کو مسلمانوں کے لیے سسکتی ہوئی، ڈوبتی ہوئی، برباد ہوتی ہوئی ہماری انسانیت اور ہمارے مسلمانوں کے لیے دروازے آج کھولیں، اللہ کی قسم آج ضرورت ہے تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ فرمایا دین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔
اگر خیر خواہی نہیں ہے، اگر اپنے بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے میرے دل میں خیر خواہی کا، محبت کا، ایمان کا، اخوت و الفت اور پیار کا کوئی جذبہ نہیں ہے تو جان لینا چاہیے میں نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، میں کیسا گیا گزرا مسلمان ہوں۔ نبی کے صحابی جابر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مثال، ان کا یہ اسوہ مسلمانوں کے لیے روشن مثال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، مسلمان تو ایک جسم کی مانند، جو مطلوب اللہ کو مسلمان ہے، جو مسلمان رسول اللہ پسند فرما کے گئے ہیں وہ تو جسم کی مانند ہے۔ جو اسلامیت اور اسلام، جو مذہب، دین رسول اللہ صحابہ کی جھولیوں میں ڈال کے گئے ہیں، اللہ کی قسم وہ اخوت والا دین ہے، وہ مودت والا دین ہے، وہ خیر خواہی والا دین ہے، وہ پیار کے جذبے سے لبریز، پیارا اور بلا مفاد اور بغیر صلے کے خدمت کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ کَمَثَلِ الْجَسَدِ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تم مومنوں کو دیکھو گے، فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے صحابہ مومنوں کو دیکھو گے ایک دوسرے کے ساتھ رحمت والا، پیار والا، اخوت والا، ہمدردی والا اور خیر خواہی والا معاملہ کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا کَمَثَلِ الْجَسَدِ، میرے صحابہ مومنوں کو دیکھو گے وہ ایک جسم کی مانند ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ تم مومنوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کا ایک عضو، ایک ٹکڑا، ایک حصہ بیمار ہے تو اس بیماری کی وجہ سے سارے کا سارا جسم بیماری، تڑپ، حدت، شدت محسوس کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تَرَى الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کو دیکھو گے، شرط یہ ہے کہ مومن ہونے چاہیے، مومن وہ ہوں گے، آپ فرماتے ہیں آپ دیکھو گے مودت میں، الفت میں، ایک دوسرے کی خیر خواہی میں، ایک دوسرے کی محبت میں، ایک دوسرے کی تائید میں، نصرت میں، مدد میں، ایک جسم کی مانند مدد کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، بے لوث اللہ کی طرف امید کرتے ہوئے اور توجہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جسم کی مانند۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا بھائی مسلمان مجھے اپنی جان سے پیارا عزیز ہونا چاہیے، وہ میرا بھائی کلمہ پڑھنے والا مسلمان، وہ انڈیا و کشمیر کا رہنے والا ہو، وہ شام و عراق کا رہنے والا ہو، وہ فلسطین کا میرا فلسطینی بھائی ہو، وہ چیچنیا، بوسنیا میں کٹنے والا، وہ برما میں شہید ہونے والا، وہ افغانستان میں لٹنے والا، وہ بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں، صوبہ سندھ میں وہ سیلاب کا مارا ہوا، جس کا گھر لٹ گیا، جس کے بچے مر گئے، جس کا مکان تباہ ہو گیا، مویشی ضائع ہو گئے، خدا کی قسم اگر اس کی تکلیف مجھے میری تکلیف نہیں لگتی تو مجھے جاننا چاہیے، سوچ لینا چاہیے میرا مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ میرا بھائی اگر جنوبی پنجاب کا ہے، اگر توسہ بیراج کا ہے، اگر صوبہ سندھ کا ہے، اگر بلوچستان کا ہے، اس کا غم میرا غم ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے، اس کی پریشانی میری پریشانی ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے، یہ الفت ہے اور یہی مطلوب ہے۔ اسی بات کی دعوت جناب محمد الرسول اللہ اپنے صحابہ کو دے کے گئے تھے۔ چبھے کانٹا جو کابل میں،
चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। आज क्या हुआ, मेरे मुल्तान में तो पानी नहीं है, हमारी गलियां तो खुश्क हैं माशाल्लाह, हमारे इलाके में तो पानी नहीं है, हमारे मकान, हमारी दुकानें, हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारे कारोबार अमन में हैं, सलामती में हैं। अल्लाह सलामती और अमन का सामान हमेशा पैदा फरमा दे। आज मैं सुकून में, अमन में, इत्मीनान में, ना ऊपर बारिश है ना नीचे 8-8, 7-7, 5-5 फुट पानी नहीं है, मैं सुकून में हूँ, इत्मीनान में हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, रात को तसल्ली से, इत्मीनान से बिस्तर पर जाके खूब नींद पूरी करके पूरा दिन अपनी मेहनत और मजदूरी में चला जाता हूँ। अगर मेरे दिल में मेरे सूबाए पंजाब और जनूबी पंजाब, सूबाए सिंध और सूबाए बलोचिस्तान के लुटने वाले, कटने वाले, डूबने वाले, बेघर होने वाले, बगैर खुराक के, बगैर छत के जीने वाले मुसलमानों का दर्द, उनकी तकलीफ अगर मेरे दिल में मरोड़ नहीं उठता, मेरे पेट में और दिल में दर्द नहीं होता, खुदा की कसम मैंने ईमान के जायके को चखा ही नहीं है, मैंने तो ईमान सीखा ही नहीं है, मैं किस बात का मुसलमान हूं। फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन तो था ही खैर खाही, दीन तो खैर खाही थी, दीन तो मोहब्बत थी और प्यार का दीन था। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी रहमत इमामुल अंबिया की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तशरीफ़ ले जा रहे थे, सहाबा का मजमा देखा बैठा हुआ था, आप ठहर गए, रुक गए। सहाबी अबू हुरैरा कहते हैं नबी रहमत ने नबुव्वत वाली ज़ुबान को जुम्बश दी, आका ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिकुम मिन शर्रिकुम, ऐ मेरे बैठने वाले सहाबा, क्या तुम्हें मैं बेहतरीन लोगों के बारे में ना बतलाऊं। बिखैरिकुम मिन शर्रिकुम, तुम्हारे बुरे लोगों में से बेहतरीन अफजल और आला लोग अल्लाह की नज़र में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इस्लाम की नज़र में कौन है। अला उखबिरुकुम, क्या तुम्हें बतलाऊं ना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं फसकतु, सहाबा खामोश रहे, फ़क़ाल सलासन, आपने यही जुमला 3 दफ़ा दोहराया। और एक सहाबी कहते हैं बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरना अखबिरना बिखैरिम मिन शर्रिना, अल्लाह के पैगम्बर हमारे बेहतरीन लोगों का वसफ, उनकी शान, उनकी खसलत, उनकी निशानी, उनके बारे में अल्लाह के पैगम्बर हमें बतलाइए, वो कौन है। नबी रहमत इमामुल अंबिया ने फरमाया खैरुकुम मन युरजा खैरुहु वयुमनु शर्रुहु, अल्लाह के पैगम्बर फरमाते हैं मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग, अफजल लोग, आला लोग वो हैं जिनसे खैर की उम्मीद रखी जाए, जिनसे उम्मीद हो अगर मेरा बलोचिस्तान डूबेगा तो पंजाब के मेरे भाई खिदमत खल्क में अहर अरा हरावल दस्ते के साथ नजर आएंगे। अगर सूबाए बलोचिस्तान और सूबाए सिंध के मुसलमानों को अगर अनाज की, राशन की, छतों की, दवाई की, अद्वियात की ज़रूरत होगी तो हमारे पंजाब के अमन वाले, सलामती वाले, मालो ज़र वाले, मोहब्बतों वाले प्यारे भाई हर अरावल दस्ते के साथ आगे खिदमत करते हुए, राशन तकसीम करते हुए, भाइयों की, मुसलमानों की, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, रिज़ाए कलिमतुल्लाह, दुनिया का कोई मफाद नहीं, कोई सिला नहीं, कोई मतलब नहीं, फ़कत लिवजहिल्लाह, अल्लाह तेरी मखलूक है, हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, मेरा ईमान है, मुसलमानों की खिदमत करने से रब रहमान राज़ी होता है। फरमाया खैरुकुम, मेरे सहाबा बेहतरीन लोग, अफजल लोग वो हैं जिनसे खैर की उम्मीद की जाए और जिनके शर से इंसान महफूज हो। दूसरा मुसलमान
فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں جن سے خیر کی امید نہ ہو، پتا ہو کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے کوئی آنا کوئی ڈھیلا کچھ نہیں نکالنا، انہوں نے کچھ نہیں دینا، ان کے دلوں میں درد نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمانیت مسلمانیت نہیں ہے۔ فرمایا شرکم، کائنات کے بدترین لوگ ہیں نبی رحمت امام الانبیاء فرما دے، جس سے خیر کی امید رکھی جائے، جس کے شر سے انسان بچا ہوا ہو، فرمایا بہترین لوگ ہیں۔ اور جس سے خیر کی امید نہ ہو، جس کے شر سے لوگ دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو، نبی رحمت امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ امت کے بدترین لوگ ہیں۔ آئیے سنیے، مسلمان کی، ضرورت مند کی مصیبت کے وقت مخلوق خدا کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی خدمت کرنے کے مترادف ہے کہ انسان اپنے رب کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اٹھائیے صحیح مسلم 2569 نمبر پر رسول اللہ کا فرمان جگمگا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، نبی رحمت امام الانبیاء فرما رہے ہیں ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوں گے، اللہ اپنے بندوں سے خطاب کریں گے، اللہ اپنے بندوں سے بات کریں گے، کلام کریں گے اور فرمائیں گے یبن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، مرضتو فلم تعودنی، میں دنیا میں بیمار ہوا تھا، فلم تعودنی، اے آدم کے بیٹے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد القدوس، احمد، محمد، فلم تعودنی، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان آدم کا بیٹا حیران پریشان ہو کے کہے گا قال یا رب کیف ادعوک کیف اعودک وانت رب العالمین، اے اللہ میں تیرا حقیر سا، ادنا سا، غلام سا، بے کس اور بے بستہ تیرا بندہ، میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ تو سارے جہانوں کا رب تھا، میں کیسے آپ کی عیادت اور بیمار پرسی کرتا؟ نبی رحمت امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زبان حال سے بول کے اپنے بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلان، اما علمت ان عبدی فلانا مرضا فلم تعدہ، کیا تجھے علم نہیں تھا میرا فلاں بندہ، عبدی میرا بندہ بیمار ہوا، فلم، اور تو نے اس بندے کی جا کے عیادت کیوں نہ کی؟ اس بندے کی عیادت کیوں نہ کی؟ اپنی مصروفیات میں سے، کام کاروبار میں سے، گھر بار میں سے ٹائم، وقت، فرصت، لمحات، اوقات، وقت نکال کے اپنے اس فلاں مسلمان بھائی کی عیادت کو کیوں نہ گیا؟ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، تجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اپنے مسلمان بھائی، کلمہ پڑھنے والے بھائی کی عیادت، بیمار پرسی کے لیے اگر تو اس کے گھر پر، اس کے ہسپتال پر، اس کی بیماری کی جگہ پر چلا جاتا، لوجدتنی عندہ، تو اللہ کو اس بیمار کے پاس پا لیتا، تیری اللہ سے ملاقات ہو جاتی۔ نبی رحمت امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے دنیا میں تجھ سے راشن مانگا تھا، میں نے کھانا مانگا تھا دنیا میں تجھ سے، استطعمتک، تجھ سے کھانا طلب کیا، فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ فقال، انسان تڑپ کے کہے گا اللہ وکیف اطعمک یا ربی،
اے اللہ میں تجھے کیسے کھلا سکتا تھا، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو تو سارے جہانوں کو پالنے والا تھا۔ اللہ تو سب کو رزق دیتا تھا، ہم تو تیرے محتاج تھے، تو دینے والا تھا، ہم لینے والے تھے، اور آج تو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں مجھے کھانا مانگتا رہا، کھانا کیوں نہیں دیا؟ ہم آپ کو کیسے دے سکتے تھے؟ اللہ اکبر۔ نبی رحمت امام الانبیاء فرماتے ہیں قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان، کیا تجھے علم نہیں تھا میرا فلاں بندہ، میرا فلاں پیارا مسلمان کلمہ پڑھنے والا، صوبہ سندھ کا رہنے والا، بلوچستان کا رہنے والا، جنوبی پنجاب کا، پانی کے تھپیڑوں میں پسا ہوا، ڈوبا ہوا، اپنے گھر کا سارا سامان لٹا کر کے، بے گھر ہو کے، پانی کی بے رحم موجوں کا شکار ہو کے، کھانے کے ایک ایک لقمے کو ترستا رہا، مانگتا رہا، چیختا رہا۔ اما علم تھا، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ تو اس کے پاس جا کے اس کی اس ضرورت اور حاجت کو پورا کرتا؟ لوجدتنی عندہ، آج اس دنیا میں کیے جانے والے اس عمل کا ثواب تجھے آج آخرت میں اور میرے سامنے یہاں مل جاتا، کل دنیا میں کرتا، آج یہاں پا لیتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تیسرا سوال، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استسقیتک فلم تسقنی، اے آدم کے بیٹے دنیا میں تجھ سے پانی مانگتا رہا، فلم تسقنی، پانی کی صاف پانی کی بوندوں کو میں تجھے کہتا رہا، مانگتا رہا، فلم تسقنی، تو نے مجھے سیراب نہ کیا، پلایا نہ۔ انسان کہے گا کیف اسقیک یا ربی، اے اللہ میں تجھے کیسے پلا سکتا تھا، انت رب العالمین، آپ تو جہان والوں کے رب تھے۔ اللہ فرما دیں گے استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ، میرا فلاں بندہ، فلاں مسلمان، فلاں میرا بندہ تجھ سے پانی طلب کر کر کے مانگتا رہا، سسکتا رہا، روتا رہا، چیختا رہا، اور تو نے یہ سمجھا کہ حکومتیں مدد کریں گی، ادارے مدد کریں گے، فلاں مدد کریں گے، تیرے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ میرا بندہ پانی مانگ مانگ کے آخر دنیا سے چلا گیا۔ اما انکا لو سقیتہ وجدت ذالک عندی، اگر کاش دنیا میں اس بندے کو پانی پلا دیتا تو آج قیامت کے دن تیرا رب رحمان تجھے سیراب کر دیتا۔ مخلوق خدا کی خدمت اللہ کی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔ یہ آج فریضہ ہے، آج یہ ضرورت ہے۔ فرمایا کون ہے کائنات میں سب سے بہترین؟ خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، غیروں کے لیے جینا سیکھو۔ خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو فائدہ دے، وہ کائنات کا سب سے بہترین شخص ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو سیر ہو کر کے پیٹ بھر کے سو گیا ہے، اس کی ہمسائیگی میں رہنے والا، اس کے ساتھ رہنے والا، اس کے ضلع کے ساتھ رہنے والا، اس کے صوبے کے ساتھ رہنے والا، اس کے گھر کے ساتھ رہنے والا مسلمان اگر بھوکا اور پیاسا رات کو سو گیا، نبی رحمت امام الانبیاء امام رحمت جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے سو گیا ہے، وجارہ جائع، اس کا ہمسایہ بھوکے پیٹ سویا ہوا ہے۔ فرمایا لیس المؤمن، اس کا مومن محمدی ایمان اسلام کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں۔ آج میرے بچے تو امن میں ہیں، آج میرا گھر سکون میں ہے،
ہم اللہ کی نعمتوں میں جی رہے ہیں, ہم اللہ کی رحمتوں میں جی رہے ہیں, ہم پیٹ بھر کے کھا کے اور پی کے اچھا لباس پہن کے اپنے کاروبار مکان ہر قسم کی سلامتی اور امن کے اندر جی رہے ہیں. اگر ہمارے ہمسائے بھوکے پیاسے ہیں تو مجھے اپنے ایمان پر, اپنے کلمہ پڑھنے پر, اپنے مسلمان ہونے پر, دینداری پر مجھے شک ہونا چاہیے, مجھے سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان کس بات کا ہے. ایمان تو تھا ہی یہ الدین النصیحہ, دین تو تھا ہی خیر خواہی کا نام. میں کس مستی میں مگن اور کس زندگی میں جی رہا ہوں. فرمایا مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ بھوکا اور پیاسا سو جائے, ہزار نمازیں پڑھے, ہزار نیک اعمال کر لے. رسول اللہ نے یہ ڈگری دی ہے, آپ نے یہ سند دی ہے, آپ نے یہ مہر لگائی ہے. اگر تیرا ہمسایہ بھوکا اور پیاسا, نڈھال اور پریشان ہے, بے بس اور بے کس ہے, تجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے, تو نے اس کے لیے کوئی کوشش, محنت, جہد, مشقت نہیں کی. لیس المومن, اپنے آپ کو مومن کہنا چھوڑ دے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. میں بھائیوں سے گزارش کروں گا, اپیل کروں گا کہ خدا را اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کو, اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں میں اپنے بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں. اور ماشاءاللہ یہ شین شوز کے سامنے ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے. آج بھی عرفان بھائی کا مجھے جمعہ شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے کال آئی ہے, قاری صاحب کل آج ہی ہم نے 200 پیک راشن لے کر کے سیلاب زدگان کے لیے روانہ ہونا ہے, اور بتا رہے تھے کل ہماری گاڑی بلوچستان کے لیے نکلے گی. میرے بھائیوں, ہمارے پاس یہی وقت ہے, اس وقت جب ضرورت ہو انسان اس وقت خرچ کرے. خدا کی قسم اس عمل کا مقابلہ نہیں ہوتا. آج ضرورت ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے, ہم سیلاب زدگان کے لیے وہی چیز دیں جو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, جب راشن کو اور دیگر سامان کو دیکھتے ہیں, واللہ بعض دفعہ تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اس شخص کو کس نے مجبور کیا تھا کہ اتنا بوسیدہ اور پھٹا اور پرانا لباس آ کے یہ سیلاب زدگان کے لیے دے کے گیا. نبی رحمت امام الانبیاء فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میرے تو اچھے اچھے کپڑے, سوٹ بوٹ, میں نے تو پوری الماری بھری ہوئی ہے اور بالکل بیکار نکما اور ردی مال اٹھا کے میں سیلاب زدگان کے لیے لے کے آ رہا ہوں. بھائی کس پر احسان چلا رہے ہو؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. یہ تو اللہ کے لیے تھا, یہ تو اللہ کے لیے تھا. دنیا سے تو بدلہ لینا نہیں تھا, دنیا سے تو کچھ نہیں لینا تھا. جو اللہ کے لیے دیا وہ بھی نکما اور ردی مال دے دیا, تو پھر کیا گیا پیچھے. اپنے بھائیوں کے لیے کمر بستہ ہو جائیے, جو خود پسند کرتے ہو تھوڑا دے دیں, اچھا دے دیں, عمدہ دے دیں, پاکیزہ دے دیں. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے, اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو, پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. آج بھائیوں کی مدد میں کھڑے ہو جاؤ. میں اللہ کی مدد کا یقین دلانا چاہتا ہوں. فرمایا واللہ فی عون العبد. نبی رحمت فرماتے ہیں اللہ تمام جہانوں کا بلند و بالا رب, تمام جہانوں کا بلند و بالا رب, جس کے کلمہ کن کہنے سے ساری کائنات پیدا ہو جائے اور کلمہ کن کہنے سے ساری کائنات کا نظام درم برم اور برباد ہو جائے. فرمایا واللہ فی عون العبد,
بلند و بالا تمام جہانوں کا خالق مالک رازق اللہ اس بندے کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں، نصرت میں، تائید میں، محنت میں، کوشش میں، جستجو میں، کیمپ لگوا رہا ہے، سامان دلوا رہا ہے، لوگوں کی توجہ مبذول کروا رہا ہے، لوڈ کروا رہا ہے، بھائیوں کو تھپکی دے کے روانہ کر رہا ہے، دل ان بھائیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، یہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے۔ اس بیچارے کو، اس مسکین کو کیا پتا تمام جہانوں کا بلند و بالا رب اس کی مدد میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرما دے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ تعالی میرے وطن پاکستان، وطن عزیز کی حفاظت فرما لے۔ اللہ اس عذاب سے، اس وبا سے اللہ مسلمانوں کی جان چھڑوا دے۔ جو نقصان ہوا ہے اللہ تو اس کی تلافی کرنے والا ہے۔ اللہ تیری آزمائش کے ہم تیرے حقیر سے، عاجز سے، کمزور سے بندے تیری آزمائش پر پورے نہیں اتر سکتے۔ اللہ بلوچستان، صوبہ سندھ، جنوبی پنجاب کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرما دے۔ اللہ اہلیان پاکستان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ